السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ النساء، آیہ نمبر ہے 34۔ اس کا ہم کریں گے انشاءاللہ، ایک تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے اور ساتھ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر اپنے پاس رائٹنگ بک رکھ لیں تاکہ اگر کوئی آپ کو فرسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل ورڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے میننگ آپ لکھ سکتے ہیں، اپنی آپ نوٹ بک بنا لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیہ نمبر 34۔ الرجال مرد، رجال اس کی سنگولر ہے رجل، الرجال رجل ان کی جمع ہے، الرجال مرد، قوامون سب حاکم ہیں،
قوام اس کی یا قیم اس کی سنگولر ہے، قوام پلورل ہے قیم کی. علی النساء عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، علی پر، النساء عورتیں. النساء کی واحد ہے امرأتن، النساء کی واحد امرأتن. بما اس وجہ سے، فضل اللہ، فضل فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی پر، بعض بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. وبما اور اس وجہ سے جو انفقوا ان سب نے خرچ کیا. انفق نفق کی جمع ہے، نون فا قاف، نفق. تو انفقوا انہوں نے، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. انفقوا ان سب نے خرچ کیا، من اموالہم من سے، اموالی مال کی جمع ہے، مال. تو اموال اپنے مالوں، یعنی اموال مالوں سے، ہم اپنے، جو انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. فالصالحات پس نیک عورتیں، صالح ہوتا ہے مرد، صالحہ یعنی صاد الف صا لی ہا کے بعد ایک اور ہا آ جائے گا تو صالحاتن عورت ہو جائے گی. تو اس کو جب آپ کھول کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ صالحہ. فالصالحات تو یہ جمع ہے صالحہ کی یا صالحاتن کی. پس نیک عورتیں، صالحہ یا صالح کہتے ہیں نیک کو، تو یہاں پہ صالحات جمع ہے صالحاتن کی، پس نیک عورتیں. قانتاتن فرما بردار عورتیں، قانیہ کہتے ہیں نا کہ قانتات، قانیہ، قانتاتن فرما بردار. حافظاتن حفاظت کرنے والی، للغیبی غیب پر، لل کے لیے، غیبی غیب. تو یہاں پہ لی کا مطلب یہاں کے لیے نہیں آئے گا لیکن غیب میں یعنی عدم موجودگی میں. بما اس وجہ سے، حفظ اللہ حفاظت کی اللہ نے، حافظ حفاظت کی اللہ نے. واللاتی اور وہ عورتیں جو کہ تخافون، والذی آپ پڑھتے ہیں والذی ایک کے لیے آتا ہے وہ ذات یا اس شخص کے لیے یا وہ ذات، جیسے ہم کہتے ہیں والذی اللہ وہ ذات ہے. تو یہاں پہ اسی طرح جمع کا صیغہ ہے، والذی کا جمع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ والذین، والذین وہ لوگ، وہ. اسی طرح سے واللاتی، اللاتی ایک ہوتا ہے سنگولر مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے. واللاتی وہ عورتیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے فیمینن. واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافون تم سب ڈرتے ہو، وہ عورتیں جو تم سب ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، ان کی سرکشی سے. فاعظوہن تو تم سب سمجھاؤ انہیں، واعظ سے ہے کہ واعظ کرنا، تو ان سے فاعظوہن تو ان کو واعظ کرو، ان کو سمجھاؤ. واہجروہن اور تم سب چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں. واہجر ہجر سے ہے یعنی چھوڑنا، ہا جیم را سے. تو واہجرو حکم کے معنی میں آ رہا ہے کہ ان کو، ہننا سے مراد جہاں بھی ہننا کا ورڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عورتیں. تو نشوزہ سرکشی، ہننا ان کی یعنی ان کی سرکشی سے. فاعظو پس نصیحت کرو تم
हुन्ना उन औरतों को, वहजुरू और छोड़ दो तुम हुन्ना उन्हें, तन्हा, फिल मदाजिई बिस्तरों में, फी का मतलब है में, मदाजिई बिस्तर, वद्रिबूहुन्ना या बेड भी आ जाता है जी, म्यूट कर लें प्लीज, वद्रिबूहुन्ना और तुम मारो हुन्ना उन्हें, फ़इन पस अगर, फिर अगर, अतअनकुम इतात करने लगें, अतअना इतात करने लगे, कुम तुम्हारी वो, फला तबगू तो ना तुम सब तलाश करो, फला पस, ला का मतलब होता है ना, फा पस, पस ना, तबगू तुम सब तलाश करो, अलई अला हमने पढ़ा मतलब क्या है, अला पर, यहाँ पे अलई इसको जोड़ने के लिए, इसको मिलाने के लिए हिन्ना के साथ तो इसको अलई कर दिया है, अलई हिन्ना उन पर, सबीला ज्यादती का रास्ता, सबील का मतलब होता है रास्ता, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इन्ना बेशक, वेरीली, इन्ना बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलियन बुलंदो बाला, कबीरा बहुत बड़ा, बेशक अल्लाह ताला अलियन बुलंदो बाला और बहुत बड़ा है। सूरा अन्निसा की आया नंबर 34 में अल्लाह ताला मर्दों को औरतों और मर्दों के दर्जा बता रहे हैं कि औरत और मर्द का आपस में ताल्लुकात एज ए स्पाउस जो है उनके ताल्लुकात आपस में कैसे होने चाहिए, और यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसका पहले बामहावरा तर्जुमा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं। आया नंबर 34, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, मर्द हाकिम हैं औरतों पर, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, कव्वाम मीन प्रोटेक्टर्स, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, पस जो साले औरतें हैं, जो नेक औरतें हैं, वो इताअत शार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजतों निगरानी में उनके हकूक की हिफाजत करती हैं, और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, यानी अगर तुम्हें खदशा है कि वो रेबेलियन होंगी, रेबल बन जाएंगी, तो उन्हें समझाओ, ख्वाब गाहों में उनसे अलहदा रहो, यानी बेड में उनसे अलहदा हो जाओ और उन्हें मारो, फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं, अगर वो तुम्हें उबे करें यानी तुम्हारी फर्माबरदारी करें, तो ख्वाह मखा उन पर दस्त दराजी के लिए बहाने तलाश ना करो, ख्वाह मखा हाथ उठाने के लिए या उन्हें ताना जनी के लिए बहाने तलाश ना करो, यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह ताला मौजूद है जो बड़ा और बाला तर है। अब देखें कि इस आयत में 34 आयत में अल्लाह ताला अर्रिजालु कव्वामून, यानी मर्द जो हैं औरतों पर कव्वाम है। अब कहा जाता है कि कव्वाम या कय्यम किस शख्स को कहते हैं, कव्वाम सिंगुलर है, कय्यम भी सिंगुलर है। अब इसका मतलब क्या है, उस शख्स को कहते हैं जो किसी फर्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और इसकी हिफाजत व निगरानी करने और इसकी ज़रूरियात मुहैया करने का जिम्मेदार होता है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक फर्द जो है वो उसके जिम्मे कोई भी ड्यूटी लगाई जाए, कोई भी काम लगाया जाए, तो वो उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे तरीके से उसकी सुपरविजन करे। तो अब देखें कि मर्द जो है घर में औरत का कव्वाम, औरत का प्रोटेक्टर होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको महफूज रखता है, वो खाना पीना मुआशरती जिंदगी के जो भी उसके लवाजमात हैं, उनका जो भी घरेलू मामलात हैं,
وہ ان سب چیزوں میں عورت کا قوام ہوتا ہے، یعنی اس کے ذمے ہوتا ہے کہ عورت کو وہ ساری چیزیں مہیا کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جتنے بھی مطلب آج سے جتنے بھی زمانے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں تو سارے سب میں موجود تھا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں کے، عورتیں ان کی انڈر آبزرویشن ہوتی تھیں، ان کے زیر نگرانی ہوتی تھیں۔ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ یہ جو دور ہے یہ کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قوام ٹھہرا رہا ہے مرد کو کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہاں سے نساء سے مراد کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ اس میں سب عورتیں وہ آ جاتی ہیں، جیسا کہ اگر بیٹی ہے تو وہ بھی اپنے باپ کے زیر نگرانی ہے، یعنی اپنے باپ کی حفاظت میں، اس کی پروٹیکشن میں ہے۔ اسی طرح اگر بہن ہے تو وہ اپنے بھائی کی پروٹیکشن میں ہے، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے انڈر پروٹیکشن ہے، وہ اس کے ماتحت ہے، اس کی زیر نگرانی میں ہے، اس کی گارڈین میں، اس کی زیر نگرانی میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، ہم کہیں کہ اگر مرد 8 to 9 hours وہ کام کرتا ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے، تو کس لیے کرتا ہے؟ عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ گھر آتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ 8 to 9 hours کام کرے گا، اس کے علاوہ بھی اگر اس کو اوور ٹائم بھی کرنا پڑے وہ بھی وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے شاپنگ کرنا وہ بھی اس کے ذمے اگر عورت لگاتی ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو قوام بنایا، پھر بھی وہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک تو دیکھیں کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچرل مضبوط بنایا ہے، وہ عورت سے سٹرونگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو طاقت، جو اسٹرینتھ ایک آدمی میں ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی۔ ہم تھک جاتی ہیں، بہت جلد تھک جاتی ہیں، گھر کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ساتھ ہی تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جبکہ مرد یعنی 8-9 گھنٹے کر کے بھی وہ اس طرح سے نہیں تھکتا، وہ بھی سٹرونگ رہتا ہے جس طرح کہ عورت تھکتی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ جلدی طور پہ فوراً جذباتی ہو جاتی ہے، جبکہ مرد جو ہے اس میں اس طرح سے اگر ان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو اس میں برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ عورت جو ہے، اب دیکھ لیں، موازنہ کر لے کہ عورت جو ہے اس میں صبر کی برداشت بہت کم ہوتی ہے، صبر تو کرتی ہے لیکن فوراً جذباتی ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت اگر آپ دیکھی جائے تو وہ مضبوط بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی مضبوطی جتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ویک جلدی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورت ضد کرتی ہے، عورت ضدی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت ضد کرتی ہے، لیکن وہ کس سے ضد کرتی ہے؟ کیا وہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ضد ہمسائی سے تو نہیں ہوتی؟ وہ ضد کس سے کرتی ہے؟ اپنے سے جو اس سے مضبوط لوگ ہیں اس بندے سے ضد کرتی ہے جو اس سے بڑا ہے، جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتی ہے کہ یہ میری ضد مان لے گا۔ تو اگر ضد کرتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی ضد کو مان لے۔ اگر وہ ضد کبھی ایسی بڑی ہو جائے تو پھر اس کو پیار اور محبت سے سمجھائے، کیونکہ آدمی کے پاس وہ اختیار ہے، وہ اقتدار ہے جو کہ عورت کے پاس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ عورت نازک ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کوئی اتنا ہیوی کام نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو 10 دفعہ دیکھیں گے، ہائے میرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، میں نے تو آج یہ وزن اٹھایا، میرے ہاتھوں میں یہ چھالے بن گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اپنی سکن کو آپ بار بار دیکھیں گی اور دیکھیں کہ عورت نازک ہے، اور خوبصورت اور قیمتی چیزیں نازک بھی ہوتی ہیں۔ آپ نازک ہیں، آپ خوبصورت ہیں تو نازک ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں وہ ساری وہ قیمتی ہوتی ہیں، اور ان کا نازک اور قیمتی ہونا ان کی حفاظت کو ضروری بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نازک ہیں تو آپ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟
آپ جس کے انڈر ہیں، آپ اگر باپ کے گھر میں ہیں تو پھر آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ باپ یا بھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کس کی انڈر پروٹیکشن رہیں گی؟ اپنے ہسبینڈ کے۔ اگر یہ خوبصورت اور قیمتی چیز آپ کو میسر آ گئی ہے تو یہ مردوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان کو خوبصورت چیز اور قیمتی چیز مل گئی ہے تو اس کی حفاظت کا حق انہیں حق ادا کرنا چاہیے، یعنی دیکھنا ہے کہ یہ شیشہ آپ کی بے قدری کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو 7 صحابہ بھی جنگ کے لیے نکلے تھے، تو 7 صحابہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو کیا ہوا کہ جب راستے میں جا رہے تھے تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے کی طرح نازک ٹھہرایا، آپ نے فرمایا کہ آہستہ چلیں میرے صحابہ، پیچھے جو ہے وہ یعنی شیشے کانچ جیسی موجود ہیں۔ تو کانچ جیسی کن کو کہا گیا تھا؟ عورتوں کو، کہ اتنی وہ نازک ہوتی ہیں عورتیں جو ہیں، اس لیے اگر یہ شیشہ ٹوٹ جائے، اگر اس کی بے قدری کی جائے گی اور یہ شیشہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اگر اس پسلی کو آپ مزید اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر عورت کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج آپ کے مطابق نہیں ہے، وہ کبھی سخت بات کر رہی ہے، کبھی کسی معاملے میں وہ سخت تلخ ہو گئی ہے، تو اس کو آپ غصے سے سمجھانے کی بجائے پیار سے سمجھائیں۔ اگر آپ غصے سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی جائے گی، وہ اور غصے میں آتی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے، یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے عورتوں کو جو ہے وہ پیار اور محبت سے، اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جیسا کہ قوام بنایا ہے تو عورتوں کے ساتھ محبت سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایز اے وائف جو ہے، جب آپ اپنے گھر میں ہوں تو مردوں کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ آپ نے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ کیسے رہیں گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فضیلت دی ہے ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مرد ہم سے افضل ہیں۔ افضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرف اور کرامت میں اور عزت میں زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عزت یا جو بھی آپ عمل کریں گے، جو بھی آپ نیکی کریں گے تو وہ اس کے ایکول آپ کو، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مرد اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ عورت نماز پڑھتی ہے۔ اسی طرح عورت نماز پڑھتی ہے یا عورت روزہ رکھتی ہے، اس کو ایکول ثواب ملے گا مرد کے برابر، ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ کیسے ہے کہ ایک عام، یعنی جیسے ہمارے میں مشہور ہے کہ فلاں میں عزت، فلاں زیادہ فضل کا ہے، عزت والا ہے، رسپیکٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد زیادہ رسپیکٹڈ اور عورت میں کم رسپیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعا نیچرلی بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں۔ اب اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے۔ تو مرد کی حفاظت، مرد کی انڈر پروٹیکشن رہنا چاہیے عورت کو۔ تو اگر مرد کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کی اچھائی کے لیے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، اس سے بعد آپ دیکھ لیں کہ آیت کا جو دوسرا پارٹ ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت پہ فضیلت تو دی ہے۔ کیوں وہ دی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، کما کے لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو پالتا ہے۔ فالصالحات، اب اس کے عوض آپ کو کیا کرنا ہے؟ یعنی مرد کا کام کیا ہے؟ کمانا،
وہ جا کے حلال روزی حلال رزق کما کے لاتا ہے، اپنا ٹائم جو ہے وہ لگاتا ہے آپ کی خاطر، تو اب اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فالصالحات، جو نیک ہیں، قانتات فرما بردار، یہ دو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان کی ہے عورت یعنی وائف کی، کہ وہ کیا ہوتی ہے، فالصالحات، ایک تو نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے۔ صالح سے مراد کیا ہے، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، زکوٰۃ خیرات کرنے والی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی وغیرہ، یہ خصوصیات اس میں عام ہیں یعنی پائی جاتی ہیں۔ دوسرا کیا ہے، قانتات فرما بردار ہوتی ہے۔ فرما بردار کس کی، ہسبینڈ کی۔ حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیبی، یعنی اس کی ابسنس میں، یعنی وہ پریزنس نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو کیا کرتی ہے، وہ اس کے مال کی، اس اپنی نفس کی، اپنی جان کی، وہ اپنی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے چلا گیا، چلو جی اب اس کو اگر 1-2 مہینے کے لیے کہیں گیا ہے کام پہ یا وزٹ پہ، تو اس کے مال کو اڑا دیں، رشتہ داروں کو کھلا دیں، ایسا نہیں ہے۔ حافظات للغیب، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ کس چیز کی، ایک تو اس کے مال کی، دوسرا اپنی عزت کی، اپنی جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتی وغیرہ وغیرہ۔ بما حفظ اللہ، اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہ جو اوپر والی آیت جب پارٹ ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے فالصالحات قانتات، تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best wife وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دے دو تو وہ فوراً اطاعت کرے، وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ کر سکتی ہیں، آپ فوراً کریں، اسی طرح سے وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، ایز اے سیف گارڈ ہو اپنے نفس کی اور اس کے مال کی، اپنے ہسبینڈ کے مال کی۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے، یہ جو حدیث ہے اس آیت کا جو پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ، اس کی بہترین تفسیر کر رہی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اگلا پارٹ جو ہے تھرڈ، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، یعنی وہ عورتیں جو جن کی سرکشی سے آپ ڈرتے ہو کہ وہ ریبیلین ہو جائیں گی، سرکش ہو جائیں گی، آپ کو خوف ہے کہ میں فلاں بات کروں گا تو وہ آگے سے غصے سے بات کرے گی، یا پھر ریلیشن میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ریلیشن رسک پہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، فاعظوہن، ان کو سمجھانا ہے۔ اور یہاں پہ واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کے طور پہ، جیسے آپ کسی چیز سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، آپ بیٹھ کے اس کو سمجھاتے ہیں، آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں، آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات یا آپ اس کی بات کو مان لے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتی، اب دیکھیں کہ پہلی بات کیا ہے، فَاعِظُوهُنَّ، ان کو واز کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو سیکنڈ کیا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ، انہیں چھوڑ دو۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیورس دے دو یا ان کو مارو پیٹو یا ان کو گھر سے نکال دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر الگ کر لو۔ آپ اگر بیڈ پہ سو رہے ہیں تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کر صوفے پہ چلے جائیں، مرد کے لیے ہو رہا ہے، یہ حکم ہے مرد کے لیے۔ اسی طرح اگر عورت صوفے پہ سوتی ہے تو آپ بیڈ پہ سو جائیں، یعنی کمرہ الگ نہیں کرنا، بیڈ الگ کر سکتے ہیں آپ۔ فی المضاجع، بستر میں، یعنی ان کو کہاں چھوڑنا ہے، تنہا بستروں میں۔ فی المضاجع، آگے اللہ نے ڈیٹیل بھی بتا دی کہ بستر الگ کرنے ہیں،
گھر الگ نہیں کرنے. وَضْرِبُوهُنَّ اور پھر بھی باز نہ آئیں, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری نافرمانی کر رہی ہے, وَضْرِبُوهُنَّ تو تم انہیں مارو. اب اس کا ہم نے دورہ قرآن میں بھی کیا تھا کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ غلط مطلب لیتے ہیں, جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ غلط مطلب یہ لیتے ہیں کہ مارنا, یہاں تک تو اسلام میں تو بہت سختی ہے, اسلام میں تو دیکھیں کتنی عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے اسلام, نعوذ باللہ. جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں اتنے حقوق آج تک کسی بھی کہہ لیں کہ قانون نے نہیں دیے. تو اسلام نے جتنے تحفظات, وراثت آپ اسی سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ وراثت کا پورا جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ عورت کو کتنا مال دیا جائے گا, مرد کو کتنا دیا جائے گا, سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں وراثت کے بارے میں بتا دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ عورت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے, اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بیٹی ہے تو بیٹی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو وہ اس کو پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, تو جو اس کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اچھے گھر میں اس کی شادی کر دیتا ہے تو وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے, یعنی وہ جنتی ہوگا, وہ اس کو خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی طرح سے اگر آپ بیوی ہیں, آپ اپنی حفاظت کرنے والی ہیں, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے سارے حقوق پورے کر رہے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے نفس کی حفاظت کر رہے ہیں, غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ رہے, ان کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ غلط ریلیشن شپ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہیں وہ جا سکتی ہیں, وہ گزر سکتی ہیں, جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کتنے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کسی کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی نہیں رہنا چاہ رہے, یعنی کوشش آپ پوری کریں, اس کے باوجود بھی وہ نہیں رہنا چاہ رہے, تو پھر کیا ہے, اس کی صورت میں علیحدگی بھی ہے, طلاق بھی ہے, اس کی خلا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر طرح سے حقوق مہیا کر دیے ہیں. آگے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ ان کو مارنا ہے. اب مارنے سے مراد کیا ہے, ان کو ہلکا سا جیسے ٹیپ کرتے ہیں آپ کسی پینسل کے ساتھ, یا اس وقت میں کہہ لیں کہ مسواک سے جو کیا جاتا تھا کہ ہلکا سا اس طرح مسواک کا کرنا, اتنا مارنا کہ نہ تو جسم پہ اس کے کوئی نشانات ہوں اور نہ کوئی اس کا جیسے کوئی ہڈی ٹوٹنا. یہ تو تصور بھی نہیں ہے کہ عورت کو مارو اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہلکا سا جیسے آپ مسواک سے یا پینسل سے آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں, بس اتنا کریں. پھر اگر اطاعت کرنے لگیں تو وہ تمہاری اگر وہ تمہاری اطاعت کریں, فلا تبغوا تو نہ تم سب تلاش کرو, علیہن ان پر, سبیلا زیادتی کا راستہ. یعنی اگر وہ آپ ان کے ساتھ آپ ان کو سمجھاتے ہیں, اب وہ سمجھ آتی ہیں, آپ کی بات مان لیتی ہیں, تو پھر کیا ہے کہ پھر بعد میں جب صلح ہو جاتی ہے, صلح کے بعد بھی کچھ مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ تانا زنی کرتے رہتے ہیں کہ تو بڑی ضدی ہے, تو نے تو ایسے کیا تھا, تو نے تو ویسے کیا تھا. تو وہ پچھلی باتیں بالکل اس کو یاد نہیں دلانی. بہت, یعنی یہ جب آپ بار بار پچھلی باتیں دہراتے ہیں, مرد حضرات جب بار بار عورت کو وہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ تم ایسی ہو, تم ویسی تھی, تم ایسی تھی, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اور لڑائیاں پڑنے کی, اور لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں. تو اس لیے لڑائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہنے, فلا تبغوا علیہن سبیلا, ان کو بار بار تانا زنی نہیں کرنی, ان کو بار بار کوئی بات ایسی تلاش نہیں کرنی کہ جس سے آپ کی بات بڑھ جائے. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے. اگلی ہے آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو, خوف سے ہے خوفا یا خوف, یعنی خفتم تم کو ڈر ہو, شقاق اختلاف کا, بینہما ان دونوں کے درمیان,
اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان میں اختلاف ہو جائے گا، ڈیورس ہو جائے گی، فبعثوا تو تم سب مقرر کرو حکمن ایک منصف من اہلہ اس کے خاندان سے، ہی سے مراد جو ہے مرد کا خاندان ہے، وحکمن اور ایک منصف جو انصاف کرنے والا ہو، من اہلہا اس کے خاندان سے، ہا سے مراد بیوی کے خاندان ہے کہ عورت کا جو خاندان ہے اس میں سے ایک منصف مقرر کیا جائے گا، اور ایک منصف جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ این یریدا اگر وہ دونوں چاہیں گے، یریدا ارادے سے ہے، یعنی اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاحاً اصلاح کا، صلح کا ارادہ کریں، یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اگر جب دونوں کا ارادہ ہو، میاں کا بھی بیوی کا بھی، کہ ہماری صلح ہو جائے، تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا صلح کا ان دونوں کے درمیان، بین کہتے ہیں درمیان میں، ہما ان دونوں کے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن خوب جاننے والا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو شقاق کا، اختلاف کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، فبعثوا تو تم سب مقرر کرو حکمن ایک منصف، من اہلہ اس کے خاندان سے، وحکمن من اہلہا اور ایک حکم، ایک منصف یا ایک جج بیوی کے خاندان سے، ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں، یوفق اللہ بینہما تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان اللہ کان علیما بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے۔ اب اس میں اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے، ڈر ہے کہ دونوں کے ریلیشن شپ جو ہے وہ رسک پہ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر، ایک بندہ جیسے فیملی میں جو بڑا باپ ہے یا باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، تو فیملی میں آپ کسی عورت کی طرف سے بھائی یا باپ کو بٹھا لیں، اسی طرح سے مرد کی طرف سے اگر اس کے خاندان میں جو وہاں پہ اس وقت موجود ہے، باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا جس کی وہ رسپیکٹ کرتے، جس کی بات سنتے ہیں، ان کو بلا لیں، آپس میں ان کو دونوں میاں بیوی کو بھی بٹھا لیں، اور منصف جو ہے انصاف کرنے والے یا جج ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کو بھی آپ بٹھا لیں، اور آپس میں ان کے جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ان کی تلخیاں ہیں، جو بھی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی ساری بات ایک دوسرے سے سن کر، تو ان کو چاہیے جو حکم ہیں، جو منصف ہیں، ان کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کروا دیں۔ اب صلح کرانے کے لیے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جوشیلے بندے کو جو جس میں بہت جوش ہو، جو غصے والا ہو، آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی میں ایک حکم ایسا ہے جو منصف ایسا ہے کہ جو بہت غصے والا ہے، فوراً کہتا ہے کہ چلو طلاق دو اور ہماری بیٹی کو یا میری بہن کو فارغ کرو۔ ایسے بندے کو نہ بٹھائیں، اس بندے کو بٹھائیں جو تحمل مزاج ہو، جو صبر کرنے والا ہو، تاکہ وہ ان میں صلح کروائے، کیونکہ صلح میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح میں خیر ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی کوشش آپ کر سکیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے، صلح کی کوشش کریں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی آپ سے اپنے تلخی ہو جاتی ہے، نچاکی ہو جاتی ہے، کوئی بھی آپ سے مشورہ مانگے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس صورت میں بھی آپ صلح کی طرف ہی جائیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا اور بہو کے درمیان نچاکی ہو جاتی ہے، بہو بیٹے کے درمیان مسئلہ ہو جاتا ہے،
تو اسی طرح سے اس دوران بھی آپ ایز اے ساس ہیں، اگر جو ہے بڑی بہن ہیں، اگر آپ یعنی آپ کی کوئی سننے والا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ صلح کی طرف جائیں۔ یوریدا، ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جب ارادہ کریں گے کہ ہم نے صلح کرنی ہے، اصلاح چاہتے ہیں، تو یوفق اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ صلح کی راہ نکال دے گا۔ تو بہرحال یہ جو فیملی میٹرز ہیں اس کے بارے میں یہ 2 آیات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اصول بتا دیا کہ مرد جو ہے وہ بہرحال آپ کا پروٹیکٹر ہے اور گارڈین ہے آپ کا، لہٰذا اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے حقوق پورے کرنا، اس کی بات کو سننا، یہ عورت پر لازم ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرے اور اس کی بات کو سمجھے، کیونکہ وہ گھر چلانے کے لیے، خاندان چلانے کے لیے وہ کتنی محنت تگ و دو کرتا ہے۔ کئی دیکھیں کہ اپنا دیش چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے، اچھے سکولز میں پڑھے۔ تو لہٰذا عورت کا بھی کام ہے کہ اگر مرد دور ہے تو اس کی رسپیکٹ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت ضرور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ یہ جو میاں بیوی کے ریلیشن ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں، تو جتنی بھی کوشش ہو سکے، آپ اگر ساس ہیں، اگر آپ ماں ہیں، تو کوشش کریں کہ بیٹیوں کے گھر بسے رہیں، کوشش کریں کہ بیٹوں کے گھر بسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمارے لیے وہ فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے جو بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا گھر بار، ہماری نسل جو ہے وہ محفوظ رہے اور آگے نیک جو نسل ہے اس سے بڑھتی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی نے کوئی کوسچن پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو آپ اس ریکارڈنگ کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔